دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی تھی جس کا نام صنوبر گل تھا۔ شہزادی صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت پسند تھا۔ وہ روز اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ میں آتی تھی۔ شہزادی جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت ہی خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی۔ شہزادی اس پرندے کے پاس گئی۔ اس نے پرندے سے کہا کہ تم کتنے پیارے ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ پرندہ بولا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے نکلا ہوں۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ یہ پرندہ تو انسانوں کی طرح بولتا ہے۔ وہ دوڑ کر بادشاہ کے پاس گئی اور کہا، بابا مجھے وہ بولتا ہوا پرندہ چاہیے۔ پہلے تو بادشاہ سمجھ نہ سکا کہ ایک پرندے کے لیے شہزادی اتنی پریشان کیوں ہے اور یہ ایسے کیوں بول رہی ہے۔ پھر کنیزوں نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی، میں نے تو سنا ہے کہ پرستان میں پرندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بھی آئے۔ شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ نہ آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور رات ہونے تک شہزادی بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے بہت دھیان لگانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب پرندے کو شہزادی اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ اب تو اپنی بیٹی کی پریشانی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی صنوبر کو دیے، لیکن اس آنکھ اٹھا کر بھی کھلونوں کی طرف نہ دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی صنوبر بہت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ شہزادی کہیں کمزور ہی نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کرے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات جب بادشاہ نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ سفر پر روانہ ہو گئے تو حکومت کون چلائے گا؟ وہاں نہ جانے کتنے دن لگ جائیں اور اس دوران رایا کو کون دیکھے گا؟ آپ ایسا کریں کہ اعلان کرا دیں، جو بھی وہ پرندہ لے کر آئے گا اسے انعام ملے گا۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت ہی پسند آئی۔ بادشاہ نے اعلان کرایا اور انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی بہت خراب تھا۔ راستے میں بہت سارے پہاڑ تھے، دریا تھے اور جنگل تھے۔ جنگل میں بہت سارے خونخوار درندے بھی رہتے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ پاتے اور دریا عبور نہ کر پاتے۔ کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لا سکا۔ ایک دن 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ وہاں سے پرندے کو ڈھونڈ کر لائیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور شہزادی صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پرخطر سفر کے لیے نکل پڑے۔ ان میں ایک کا نام شہریار تھا اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم کیونکہ دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور ان کو گدھے پہ لاد کر شہر جا کر بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہ مانا اور کہا، لکڑیاں تو میرے بابا کاٹ لیں گے۔ ملکہ اور بادشاہ بہت اچھے ہیں، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں اور بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم خوشحال ہیں۔ آج ان پر برا وقت آیا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے بہت دور نکل آئے تھے اور ایک میدان میں تھے اور بڑے بڑے درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر بوڑھا ضعیف کھڑا ہو گیا اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے غصے سے کہا، او بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا لے گیا۔ بوڑھے کو نیچے گرا دیکھ کر اس کی بیوی زور زور سے رونے لگی اور بوڑھے کو اٹھانے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار گھوڑے سے نیچے اترا اور بوڑھے کو اٹھاتے ہوئے کہا، محترم، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کراہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی سے اپنی مدد کے لیے نہ بلاتا۔
شہریار نے کہا اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہے، ہم چل چل کر تھک گئے ہیں اور ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم ہمیں ہمارے گھر پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر انہیں دیا، جو کھانا اس کی ماں نے اسے ساتھ دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار دونوں میاں بیوی کو گھوڑے پر سوار کرا کر اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی سے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ہی بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بڑے اصرار کر کے انہوں نے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر میں ہی ٹھہرے گا، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات میں سفر کرنا یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے شہریار سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی صنوبر کے حوالے کر دے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ پرستان میں ایسے بہت سے نایاب پرندے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح بولتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ پرخطر ہے اور طویل بھی بہت ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے۔ اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے دن شہریار صبح صبح اٹھا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے امرود توڑ کر ایک تھیلے میں رکھ کر دیے اور بولا کہ پرستان کے پرندے امرود کے بہت شوقین ہوتے ہیں، امرود پرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ امرود کی تلاش میں پرستان سے انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو تمہاری طرف آمادہ کرے گی، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہریار اس راستے سے جلدی پرستان پہنچ گیا۔ جب وہ پرستان پہنچا تو چاروں طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ننھی پریاں خوبصورت اور رنگ برنگے لباس پہنے ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ شہریار آگے بڑھ گیا اور پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظر درختوں پر لگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں بہت ہی خوبصورت پرندے نظر آ رہے تھے، مگر ان میں کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں تھا جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ اسے مایوسی تو بہت ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کپڑے پر پھیلا کر رکھ دیے۔ امرود کی خوشبو سے وہاں جتنے بھی پرندے تھے شہریار کے پاس آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے امرود کھانے لگے۔ شہریار نے پرندوں سے کہا، دوستو کیا حال ہے؟ مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہاں کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ جب امرود ختم ہو گئے تو وہ سبھی پرندے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہری پرندہ فضا سے اڑتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ وہ سنہری پرندے کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑا سا نرم امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خوبصورت پرندے تم فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی کافی امرود ہیں۔ یہ سن کر سنہرا پرندہ بہت خوش ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بڑے مزے سے امرود کھانے لگا۔ شہریار نے پرندے سے کہا، کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ پرندے نے کہا، کیوں نہیں، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں تو قید نہیں کرو گے؟ مجھے پنجرے میں قید ہو کر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ شہریار نے کہا، میں تمہاری تلاش میں بہت دور سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کے ہلکان ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اسی شہزادی کے حوالے کر دوں گا، تم وہاں آرام سے رہو گے۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہیں کرے، پھر وہ تمہیں پنجرے میں بند نہیں کرے گی۔ سنہرے پرندے نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں بخوبی اس کے پاس رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر گھوڑے کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے دیکھا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، اس کا جسم دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا،
اس کا گھوڑا بھی کافی تھکا ہوا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے اس نے اس خطرناک راستے کا انتخاب کیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے اسے بتایا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں انعام کے لالچ میں پرستان کے لیے نکل پڑا۔ اس راستے پر بڑے خطرات تھے، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے بوڑھے میاں بیوی کی مدد کی تھی، جس سے خوش ہو کر انہوں نے میری مدد کی، جس کی وجہ سے میں وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ شہریار نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چلا کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلیم نے سنہری طوطے کو جاتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر میں بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو مجھے بھی سنہری پرندہ مل جاتا اور شہزادی کے پاس تو بولنے والے پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ شہریار جب محل پہنچا تو سنہری پرندہ دیکھ کر شہزادی گل صنوبر بہت ہی خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ جہاں بھی شہزادی جاتی پرندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو کبھی بھی قید میں نہیں رکھے گی۔ شہزادی گل صنوبر کو دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شہری مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں۔ شہریار نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے کے لیے آئی۔ شہریار جب وہاں سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا۔ وہ بہت تیزی سے گھوڑا دوڑا کر اس بوڑھے کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ گاؤں پہنچا تو بیچارہ بوڑھا بیمار پڑا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے کام پر بھی نہ جا سکا تھا۔ ایسے میں شہریار کے اس روز کی دی ہوئی رقم اس کے بہت کام آئی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر ان کو سنائی، پھر بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں ان کے حوالے کر دیں اور بولا، آدھے انعام کے آپ حقدار ہیں، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی نہ ملتا۔ بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے ساری کہانی سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا انعام ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے والدین یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا اور انعام کا آدھا حصہ انہیں بھی دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار شروع کر لیا اور اس کے والد نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیں اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ یوں ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کا ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔